اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں باہر دوسرے شہروں کے رہنے والی ایک جماعت آئی۔ مفسرین کے 3 قول ہے، ایک تو وہ تعداد میں 30 تھے، دوسرا قول ہے وہ 40 تھے، تیسرا قول ہے وہ 50 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر اپنے اسلام کا اظہار کیا، نمازیں پڑھیں، چند دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، کھانے کھلائے، صحابہ نے بہت خدمت کی، ان کا اکرام کیا، اعزاز کیا۔ جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جیسے ہم لوگ آپ کے پاس آئے اور رہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان، ہمارے آل اولاد، ہم سب کو لے کر آ جائے، آپ کے یہاں ہجرت کر لے، مدینے میں رہنے کے لیے آ جائے، اس لیے کہ ایسا عمدہ ماحول، یہ ساری تفصیلات، یہ زندگی گزارنے کے انسانی طریقے، یہ سب دنیا میں کہاں ہیں، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ ہاں بالکل آئیے۔ وہ لوگ چند روز یہاں رہ کر واپس چلے گئے۔ جتنے دن بعد آنے کے لیے کہا تھا، دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، نہ ان کے آنے کا پتہ ہے، نہ آنے کی کوئی خبر و اطلاع ہے۔ اب صحابہ کرام میں 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو کہہ رہے تھے کہ وہ منافق ہے، بس اپنے مفاد کے لیے، وقت گزاری کے لیے آئے تھے، ٹائم پاس کر لیا، چلے گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو کہہ رہے تھے نہیں، وہ مومن تھے، ہو سکتا ہے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر پریشانی ہے تو اطلاع کر دیتے، سب نہیں آتے، کچھ آ جاتے، بتلا دیتے نہ آنے کی وجہ، ساری تفصیلات، لیکن ایسا کچھ نہیں بتلایا، کوئی تفصیلات نہیں دی۔ اب یہ ان کے منافق ہونے کا کہتے اور وہ ان کے ایمان کی گواہیاں دیتے، یہاں تک کہ بحث تکرار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین، تمہیں کیا ہو گیا، تم منافقوں کے بارے میں 2 جماعتوں میں بڑھ گئے ہو۔ یہ جو آئے تھے یہ منافق تھے، جاسوسی کے لیے آئے تھے، یہاں کے حالات، کیفیات، سارے مسائل سب جاننے کے لیے، پتہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے پتہ کر لیا، جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، جنہوں نے کام دیا تھا ان کو جا کر اطلاع دے دی، اب وہ نہیں آئیں گے۔ لیکن اے مومنو، تم کیوں بحث تکرار کرنے لگے؟ وہ منافق ہے اور تم ان کے ایمان کی گواہیاں دینے لگے، تم ان کے ایمان کی دلیلیں پیش کر رہے ہو۔ فما لکم فی المنافقین، اللہ فرما رہے کہ منافقین کے بارے میں تمہیں کیا ہو گیا کہ فئتین، تم جو جماعتوں میں بڑھ گئے۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، ان کی کمائی کی وجہ سے، ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے، ان کے اس نفاق اور اس جاسوسی کی وجہ سے اللہ نے انہیں لوٹا دیا، پلٹا دیا۔
اب وہ نہیں آئیں گے، وہ بعد میں اور آتے تو اور سازشیں کرتے، جیسا وعدہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے لیے کیا تو وہاں سے بڑا سبق لے کر آتے، بڑا مشن لے کر آتے، اس لیے کہ یہاں تو ان کی بنیادیں مضبوط ہو گئی تھی، صحابہ انہیں پہچاننے لگے تھے، وہ صحابہ کو پہچاننے لگے تھے، اور صحابہ ان کی خدمت، ان کا اعزاز و اکرام کرنے لگے تھے، تو ان کے لیے تو راہیں بن گئی تھی اندر داخل ہونے کی، لیکن یہ اللہ کا فضل و احسان ہوا کہ اللہ نے انہیں پلٹا دیا، اب وہ نہیں آنے والے۔ اللہ فرما رہے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اللہ نے جسے گمراہ کر دیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو؟ اللہ نے ان کو گمراہ کیا ان کی بدنیتی کی وجہ سے، وہ منافق ٹھہرے۔ اتریدون، کیا تمہارا ارادہ ہے؟ ان تہدوا، کہ تم ہدایت دو، من اضل اللہ، اسے جسے اللہ نے گمراہ کر دیا۔ سن لو ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ کوئی راستہ نہیں پائے گے، اس کی ہدایت کا، اسے سدھارنے کا، اسے راہ راست پر لانے کا آپ کو کوئی راستہ نہیں مل سکتا جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو۔ پھر منافقین کے مقاصد، منافقین کی دلی آرزو و تمنا قرآن مجید بیان کرتا ہے، ودو، ان کی چاہت یہ ہے، لو تکفرون، کاش کہ تم کافر ہو جاؤ۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ اے مومنو تمہیں کافر بنا دے، کما کفرو، جیسے وہ خود کافر ہے، جیسے وہ مطلب کے لیے مسلمانی کا چولا پہنتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی بن جاؤ ان کی طرح، فتکونون سواء، پس تم سب ایک جیسے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس انہیں اپنا دوست مت بناؤ، یہ دوستی کے لائق نہیں ہے، یہ منافق دل لگانے کے لائق نہیں ہے، جو مفاد کے لیے آئے کام ہو گیا چل دیے، انہیں دل نہ لگاؤ، جو تمہارے مقصد سے دل لگائے، جو تمہارے کام سے، تمہاری بنیادوں سے، تمہارے مشن سے دل لگائے، وہ اس لائق ہے کہ تمہاری مجلسوں میں آئیں اور تم ان سے دوستی رکھو، لیکن کام کے لیے آنے والے، کام ہوتے ہی بھول جانے والے، یہ دل لگانے کے لائق نہیں۔ فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس انہیں دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے۔ ہجرت ایک انتہائی اہم ترین اور مشقت والا عمل تھا، اور یہ علامت ہوتا تھا کسی ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے دعوے کے سچے ہونے کی۔ جس نے کہا میں ایمان والا ہوں، اس سے کہا جاتا ٹھیک ہے ہجرت کرو، اگر ہجرت نہیں کرتا تو سمجھ میں بات آ جاتی کہ یہ مفاد کے لیے کہہ رہا تھا میں مومن ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، سب ہے، لیکن مشقت نہیں ہے، کچھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے امن کو، اپنی چین سکون شانتی کی زندگی کو، چل رہے زمانے سے لائف اسٹائل کو، جو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ان کے مشن کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہجرت نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ انہیں مومن مت سمجھو۔ مکے والے جب مدینہ منورہ آ گئے ہجرت کر کے، لیکن جو لوگ مکے ہی میں باقی رہ گئے، اب ان سے بات چیت ہوتی تو صحابہ مدینے والے ان سے کہتے کہ تم مومن نہیں ہو، اگر تم مومن ہو تو ہجرت کر کے آؤ، اگر مشقت ہے تم پر، حالات پریشانیاں ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم آتے ہیں۔ لیکن کوئی مسلمان اسلام کا دعویٰ کرے اور وہ مشقت کے لیے تیار نہیں ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے مومن نہیں جانتے تھے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم مشقت کرنے والے کو دیوانہ کہتے ہیں، اور جو مشقت نہیں کرتے ان سب کو مومن کہتے ہیں۔ جنہیں صحابہ منافق کہتے تھے ہمارے پاس وہ سب مومن ہیں، اور صحابہ جنہیں مومن کہتے تھے ہمارے یہاں وہ دیوانے ہیں۔ ایسی صورتحال، یعنی جو چل رہی اسلامی زندگی کو
اپنے بیانات، اپنے دلائل، اپنے مضامین، اپنی گفتگو کے تحت یہ بتائیں کہ تمہارا اپنی مسلمانی پر راضی مطمئن رہنا، یہ میٹھی میٹھی مسلمانی پر تمہارا راضی مطمئن رہنا، یہ اللہ کے یہاں تمہیں نجات نہیں دلائیں گا، نہیں بچائیں گا۔ اگر میٹھی مسلمانی ہی مسلمانی تھی تو یہ صحابہ کے کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ یہ مجاہدین کے کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ یہ دعات اللہ اور غزات فی سبیل اللہ کے کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ یہ حضرت حسین کے کیوں سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ جیسی مسلمانی پر ہم راضی مطمئن ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لو، پہلی صف میں پڑھ لو، نماز امام سے پہلے آ کر پڑھ لو، اور بڑے بڑے نیک لوگوں سے پہلے آ کر پڑھ لو، اور جتنے نیکی کے کام نظر آ رہے ہیں وہ سب کر لو، بس ہو گئی ہماری مسلمانی۔ اللہ، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دین کا مشن، رسول پاک کی عزت و عظمت و ناموس، اللہ کی زمین پر غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی اطاعت کے نظام کا خاتمہ، اور صرف امن و انصاف کے نظام کا قیام۔ جہاں یہ باتیں ہو وہاں پر یہ پاگل دیوانے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بغیر ہم مسلمان ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی ایک عام تصویر اور صورتحال، اکثریت ایسے ہی اسلام میں مبتلا ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نفاق کہتے تھے۔ اسی لیے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آج بھیج دیے جائے دنیا میں تو وہ قسم کھا لیں کہ تم منافق ہو، تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھے اور ہماری مسلمانی دیکھے تو کہیں پر میل نظر نہیں آتا۔ بس ایک ہی مسئلہ ہے کہ اللہ کے دین کو دیوانوں کی ضرورت تھی، ہم شانے ہو گئے ہیں، شانوں کی ضرورت نہیں ہے، دیوانوں کی ضرورت ہے، وہ جو اپنے رب کی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر، ان کے حکم پر عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر دل سے فیصلے لے کر آمادہ و مطمئن ہو، اٹھ کھڑے ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اس میں بھی تو مغفرت ہو جاتی ہے، یہ بھی کر لیے تو جنت مل جائیں گی نا، وہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صدقہ، یہ نیکی، یہ نماز، یہ تسبیح، اس پر یہ وعدے ہے، وہ وعدے ہے۔ اگر تسبیح کے وعدے، نماز کے وعدے، صدقے کے وعدے جنت دلا رہے ہیں تو حضرت حمزہ کی کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ حضرت مقداد ابن عبد الاسود کے کیوں سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ ساری صورتحال جس مسلمانی پر ہم بیٹھے ہیں صحابہ کے نہیں سمجھ میں آئی تھی۔ صحابہ کرام ان سارے اوراد و وظائف کو پورا کرتے تھے، لیکن کہاں کرتے تھے؟ صفوں میں کرتے تھے۔ ہم مسجد کی صف میں کرتے ہیں، وہ میدان کی صف میں کرتے تھے۔ ہر وظیفہ اپنا اثر کرے گا، لیکن وظیفہ کہاں پڑھنا ہے اس کی جگہ بھی طے ہے، اس مقام پر پہنچ کر وظیفہ کیا جائے گا، پھر وہ اثر کرے گا۔ اللہ رب العزت نے نظام بنایا، یہ ترتیب بنائی، ہم آدھا ادھورا لے لیتے ہیں اور آدھے ادھورے پر کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ صحیح دین کا تصور اور شکل سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ سے کہا فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، انہیں دوست مت بناؤ، یہ دوست بنانے کے لائق نہیں ہیں کہ آئے مطلب پورا ہو گیا چلے گئے۔ دوست تو انہیں بنایا جائے جو سب کچھ قربان کر کے رسول اللہ کے مشن کے لیے آمادہ اور تیار ہو، اپنے سارے اسباب و وسائل کے ساتھ، اپنے مال و متاع کے ساتھ، اپنی آل اولاد کے ساتھ، اپنی اس تمام خوبیوں صلاحیت و صفات کے ساتھ رسول اللہ کے مشن کے لیے وقف ہو، وہ مومن ہے، اس سے دوستی ہو، اس سے تعلق ہو۔ اللہ فرما رہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائے، یہ منافق اپنے اس دعوے سے پھر جائے، اور پھر گئے وہ منافق، وہ آ نہیں رہے ہیں، اب یہ جہاں کہیں ملے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں تم انہیں پاؤ، جہاں کہیں یہ نظر آئے ان کے پکڑنے کا، ان کے قتل کرنے کا۔ قرآن کریم نے حکم دیا
ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے تم کسی کو اپنا کارساز، اپنا نگران، اپنا مددگار مت بناؤ. ولا تتخذوا، مت بناؤ ان میں سے کسی کو ولی، اپنا دوست، ولا نصیرا، اور نہ اپنا مددگار. ایسوں سے نہیں کرنا ہے دوستی، ایسوں پر کوئی رحم نہیں. لیکن کس سے دوستی کرنا ہے؟ کیونکہ سارے غیر مسلم ایسے نہیں ہوتے ہیں اور سارے کافر ایسے نہیں ہوتے ہیں. بہت سارے کافر اچھے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے کافر امن پسند ہوتے ہیں، بہت سارے کافر کہتے ہیں کہ سب کو اپنے اپنے اعتبار سے جینے دو. کاہے کے واسطے ہم کسی پر اپنی رائے، اپنی پسند، اپنے فیصلے مسلط کرے؟ جو جیسے کر رہا ہے اسے جینے دو، ایسا کرنے دو. بہت سارے غیر مسلم ایسا کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا ہے، جس نے فریب کیا ہے، جس نے اپنا مطلب نکالا اور جاسوسی کی اور چلا گیا، پھر نہیں آ رہا ہے، اس کا نفاق قرآن نے کھول دیا. یہ تو سزا کے مستحق ہے، جہاں کہیں پائے جائے قتل کیے جائے. الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں کن غیر مسلموں سے دوستی رکھی جائیں گی. دوستی سے مطلب ہے تعلق رکھا جائے گا اور انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے جنگ جہاد نہیں کیا جائے گا. وہ کون ہے؟ جن سے معاہدہ ہوگا، جن سے صلح ہوں گی، جن کے مسلمانوں کے درمیان امن ہوگا. الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون الی قوم، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم سے، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد و پیمان ہے. ایک قبیلہ تھا خزاعہ، بنو خزاعہ. یہ قبیلے والے زمانہ کفر میں بھی امن پسند تھے. مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں نرم گوشہ تھا. کبھی بھی انہوں نے لڑائی خود آ کر بھی نہیں کی اور نہ لڑنے والوں کا کبھی ساتھ دیا مسلمانوں کے خلاف. یہ مسلمانوں کے حلیف اور دوست تھے، اور ان کے معاہدے میں یہ بات بھی تھی کہ بنو خزاعہ سے اگر کوئی اور قبیلہ دوستی کرتا ہے تو وہ بھی آپ کا دوست ہوگا، آپ اس کے دوست ہوں گے. معاہدہ ایسا ہوتا کہ ہمارے دشمن تمہارے دشمن، ہمارے دوست تمہارے دوست، تمہارے دشمن ہمارے دشمن، تمہارے دوست ہمارے دوست. جو ہم سے دوستی کر لیں گا اس سے بھی تمہارا وہی تعلق ہو جائے گا، اور جو ان سے دوستی کر لیں گا ان سے بھی ان کا وہی تعلق ہو جائے گا. تو خزاعہ سے اگر کسی قبیلے کی یاری دوستی ہو گئی تو مسلمانوں کے ایگریمنٹ میں وہ بھی شامل ہو گیا. اللہ فرما رہے ہیں جب بنو خزاعہ سے تمہاری لڑائی نہیں ہے. حضرت ابن عویمر اس کے سردار تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، اور بنو خزاعہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اللہ فرما رہے کہ ان سے تمہاری صلح ہونی چاہیے. یہ منافقوں سے تو قتال ہوگا، لیکن صلح کس سے ہوں گی؟ الا الذین، ان لوگوں سے، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، اس قوم سے. کون سی قوم؟ خزاعہ. بینکم و بینہم میثاق، جن کے تمہارے درمیان میں میثاق ہے، عہد و پیمان ہے. ایک یہ ہے شخص جس سے لڑائی نہیں ہوگی، جس پر تلوار نہیں اٹھائی جائیں گی، جس سے قتال نہیں ہوگا. دوسرا کون ہے؟ او جاؤکم حصرت صدورہم، یا پھر وہ جو تمہارے پاس آ جائے ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں، بھر گئے ہیں. کائے سے؟ ان یقاتلوکم، تم سے قتال کرنے سے، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم سے قتال کرنے سے. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑائی لڑائی لڑائی، کیا رکھا ہے اس میں؟ لڑائی نے تو ہمیشہ نقصان ہی کیا ہے. جنگ سے کامیابیاں کب ملی ہے؟ یہ تو خطرات، یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہی لے کر آتی ہے. ایک جنگ ملک کی اکنامک کو کتنا تباہ کرتی ہے کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد اسے سنبھلنے کے لیے، اس ملک کو واپس آنے کے لیے، ریکوری کے لیے ایک زمانہ لگ جاتا ہے. تو وہ تم سے بھی لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اپنی قوم سے بھی لڑائی نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس جھگڑا ختم کرو، ہمیں یہ نہیں چاہیے. اللہ فرما رہے کہ ان سے بھی لڑائی مت کرو، ایسے لوگوں سے بھی لڑائی مت کرو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو انہیں مسلط کر دے، علیکم، تم پر. پھر فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تم سے قتال کرے.
فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے دور رہتے ہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُكُمْ، تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہارے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہارے لیے ان پر چڑھائی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو وہ آ گئے جس سے تمہاری دوستی ہے، وہ ان کے دوست بن گئے، دوسرے وہ ہے جو کہہ رہے کہ لڑائی نہیں چاہیے، لڑائی ختم کرو، یہ سب نہ ہم تم سے لڑتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑتے ہیں، یہ سب نہیں چاہیے۔ اگر اللہ چاہتے تو ان کے دل بھی ویسے ہی بنا دیتے شیطانوں جیسے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا دل ویسا نہیں بنایا، انہیں امن پسند بنایا، انہیں انسانیت والا بنایا۔ یہ چاہتے ہیں کہ دوستی ہو، خوشحالی ہو، راحت ہو، آرام ہو۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان کو اچھا دل دیا ہے، یہ تمہارے سے لڑائی میں آمنا سامنا نہیں کرتے ہیں، الگ رہتے ہیں، اور یہ تم سے صلح کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، اللہ فرما رہے کہ تم بھی ہاتھ بڑھاؤ، یعنی جیسا تمہارے ساتھ معاملہ یہ کر رہے ہیں ویسا تم ان کے ساتھ کرو۔ مسلمانوں سے نہیں کہا کہ تم صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، ان سے مسلمانوں سے کہا گیا کہ وہ صلح کا ہاتھ بڑھائے تو پھر تم مان لو ان کی صلح کو۔ ہمارے مسلم ممالک کیا کرتے ہیں؟ مسلم ممالک امریکہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں لڑائی نہیں چاہیے۔ ظالم کافر ملک لڑائی کی تیاریاں کر رہا ہے، شروعات کر رہا ہے، اپنی حرکتیں اپنی سازشوں سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ مسلم ممالک کہتے ہیں کہ ہم صلح پسند ہے، ہم امن پسند ہے، ہمیں لڑائی نہیں کرنی ہے، اور صلح کو اسلام سے، قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ قرآن صلح کی ابتدا کرنے کا مسلمان کو حکم نہیں دیتا، قرآن کہتا ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ صلح کے لیے جھکے فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی صلح کے لیے جھک جاؤ۔ مسلمان پہلے نرمی نہیں کرے گا، مسلمان ہمیشہ حق کے اعلیٰ کے لیے، حق کی بلندی کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے گا، ہمیشہ سینہ تان کر تیاری کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ہاں وہ اگر کہے کہ نہیں ہمیں صلح چاہیے، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، مسلمان کہے گا پھر ٹھیک ہے، آپ اگر کہتے ہیں نہیں چاہیے تو کوئی بات نہیں، ورنہ تو حق کی بلندی کا کام ہوگا۔ اب صلح ہو گئی ہے تو صلح کن شرطوں کن بنیادوں پر ہوں گی؟ اس میں شرطیں اور بنیادیں مسلمانوں کی بلند رہے گی، اونچی رہیں گی، اس لیے کہ صلح کی پیشکش انہوں نے کی تھی۔ ہمارے مسلم ممالک کیا کرتے ہیں؟ صلح کی پیشکش خود کرتے ہیں، اور پھر اتنا دبایا جاتا ہے اس صلح کے نتیجے میں انہیں کہ اس ملک کو غلام بنا لیا جاتا ہے، پوری اکنامک کو چوس لیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کی، مسلم ممالک کی، اللہ رب العزت کا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے اگر یہ دوستی کا ہاتھ بڑھائے تم بھی بڑھا دو، ورنہ تو ہماری دوستی اللہ کا نام لینے والوں سے ہے، ہماری دوستی رسول اللہ کے مشن کے لیے سب قربانی کرنے والوں سے ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ آپ جب اس مشن کی طرف نکلے تو ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، ادھر مت آؤ، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے راہ میں رکاوٹ بھی نہیں بنیں گے، بس جیسے ہم جی رہے ہیں ہمیں ویسے جینے دو۔ جب کبھی ہمارا تعلق کسی آپ کے دشمن سے آپ کو نظر آئے تو سمجھیے کہ ہم نے عہد پیمان توڑ دیا، تو پھر آپ سزا دے سکتے ہو، ورنہ تو ہم آپ کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ جو کافر ایسا کہے، مسلمانوں سے کہا گیا ٹھیک ہے، کہہ دو ان سے کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہاری طرف نہیں دیکھتے ہیں، تم رہو چین سکون سے، امن سے، ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں۔ فما جعل اللہ، نہیں بنایا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، علیہم ایسے صلح پسند امن پسند لوگوں کے خلاف، سبیلاً کوئی راہ اللہ نے نہیں بنائی۔ یہاں تک یہ گفتگو ہوئی۔ آگے اللہ فرما رہے ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کافروں کی ایک قوم کیسی ہوتی ہے؟ جو ادھر جائے تو ادھر سے بھی اپنا مفاد، ادھر جائے تو ادھر سے بھی اپنا مفاد، ان سے بھی دوستی رکھتی ہے، ان سے بھی دوستی رکھتی ہے، حالانکہ کسی سے دوستی نہیں ہوتی ہے، بس اپنے مفادات ان کا مقصد ہوتا ہے۔ قوم سے جب بات کرتے ہیں تو قوم کی ہمدردی دوستی کی بات، اور جب
کرسیوں والوں سے بات کرتے ہیں تو کرسیوں والوں سے اپنے مفاد کی بات. ایسی صورتحال ان منافقوں کی، ایسے کافروں کی ہوتی ہے. یہ کون سے قبیلے تھے؟ 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنو اسد اور قبیلہ بنو غطفان. ان 2 قبیلوں کا یہ معاملہ تھا کہ جب مسلمانوں کے پاس آتے تو بڑی محبتوں کی، امن کی، سلامتی کی، دوستی و یاری کی باتیں کرتے. کافروں میں جاتے تو کہتے کہ ہم تو ان سے اپنے کام نکالنے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، باتیں کرتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ان 2 قبیلوں کا معاملہ تھا، قبیلہ بنو اسد اور بنو غطفان. اللہ رب العزت ارشاد فرمانے ستجدون، اے مومنو ان قریب تم پاؤ گے، آخرینا دوسرے لوگوں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ تم سے بھی امن میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اپنی قوم سے بھی امن میں رہے. وہ کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، نہ تم سے نہ ان سے، لیکن اپنے مفادات چاہتے ہیں. اس لیے وہ تمہیں بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے، انہیں بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے. ان کو مطلب ہے اپنے مفاد سے. اگر تمہاری سلامتی سے ان کو فائدہ ہے تو تمہارے سے سلامتی کی بات کریں گے، اگر تمہارے نقصان سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو تمہارا نقصان کر دیں گے، لیکن اپنا فائدہ نہیں چھوڑیں گے. ہر ظلم کی ہوا میں یہ اپنے چراغ کی فکر کرتے ہیں، ظلم کی، اس کی ہوا کی فکر نہیں کرتے. انہیں کسی سے مطلب نہیں ہے کہ شہر کا امن خراب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس بھڑکتے انگاروں میں ہم اپنے چراغ کیسے جلا لیں. بس ایسی تیاریاں، ایسی کوششیں اس قوم کی ہوتی ہے. یہ کسی کے ہمدرد و وفادار نہیں، یہ وفادار ہے صرف اپنے مفادات کے. ایسی صورتحال تھی. اللہ فرما رہے کلما ردوا الی الفتنہ، جب یہ آپ کے پاس آ تو رہے ہیں بہت محبتوں کی باتیں کر کے، بہت خیر خواہی کی باتیں کر کے، لیکن جب انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جائے گا تو یہ فتنے کی طرف پلٹ جائے گے. کلما ردوا الی الفتنہ، اگر تمہارے دوست ہے تو تمہارے دشمنوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، لیکن تمہارے دشمنوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں اور تمہارے اندر گھسے ہوئے ہیں. جب فائدہ ان کا اس بات میں ہو کہ تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دے تو یہ راستہ دیتے ہیں، آ جائیے اپنی کاروائی کریے، راستے دیتے ہیں. کلما ردوا الی الفتنہ، جب انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، لوٹ جاتے ہیں فتنے کی طرف. ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اللہ فرما رہے ہیں فَإِن لَمْ، تو اگر لم یعتزلوکم، یہ تم سے الگ نہ ہو، یعنی لڑائی کے معاملے میں تمہارے سامنے آ جا رہے ہیں، تم سے جدا نہیں ہوتے ہیں، تمہارے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یلقوا نہیں ڈالتے ہیں تمہاری طرف سلم، صلح کی پیشکش. وَيَكُفُّ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھ نہیں روکتے ہیں. اگر ایسے ظالم جو ابھی اپنے مفاد کے لیے میٹھی میٹھی بول رہے تھے اور ابھی ان کا یہ حال ہے کہ یہ تم سے لڑائی کے لیے آمادہ ہے، ہاتھ نہیں روکتے ہیں، صلح کی بات نہیں کرتے ہیں، فَخُذُوهُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو ان کے اصلی چہرے کے سامنے آنے کا. ابھی ان کا چہرہ امن کا ہے، ابھی ان کا چہرہ دوستی کا ہے، ٹھیک ہے برداشت کرو، لیکن جب ان کا اصلی چہرہ سامنے آ جائے پھر اللہ فرما رہے فَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں انہیں پاؤ. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اللہ فرما رہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے ان کے خلاف تمہارے لیے کھلی سلطنت کا اور کھلی دلیلوں کا معاملہ فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے اوپر کیا فرمایا تھا؟ جو صلح کی پیشکش کرتے ہیں تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ان کے خلاف، اور یہاں کیا فرما رہے کہ تمہارے لیے کھلا راستہ ہے کہ اب ایسوں کو مت چھوڑنا، بے وفاؤں کو، دھوکے بازوں کو. مسلمانوں کی مجلسوں میں، مسلمانوں کے دل میں اور مسلمانوں کے امن میں کوئی جگہ نہیں ہے. دھوکے باز یہ باغی ہوتے ہیں، یہ غدار ہوتے ہیں، انہیں جینے دیا جائے گا تو یہ فتنوں کے علاوہ کوئی کام نہیں کریں گے، انہیں جینے نہ دیا جائے. لیکن
ان کے صحیح چہرے، اصلی چہرے کھلنے کا انتظار کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو پھر مسلمان فتنے کا کام کر دے گا۔ دلائل سامنے آنا ضروری ہے، ثبوت گواہ سامنے ہونا ضروری ہے۔ ثبوت و گواہوں کے بغیر صرف سکس سینس سے ہم نے فتوے دینے شروع کر دیے تو کام نہیں چلے گا۔ ہم انتشار برپا کرنے والے ہوں گے، ہم امت میں توڑ پیدا کرنے والے ہوں گے۔ برداشت کیا جائے، اعراض کیا جائے، کیسے ان کے پیٹھ پیچھے ان کے نقصانات سے بچا جا سکتا ہے اس کی کوششیں کی جائے، لیکن کھل کر اس وقت سامنے آئے جب وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ جب تک وہ چھپے ہیں تب تک صرف ان سے دور رہا جائے، صبر کیا جائے، ان کے شر سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ ان کے شر کے خاتمے کا نظام تب ہو جب ان کا شر علل اعلان ہو، کھل کر آ جائے۔ یہ ایک واقعے سے ایک آیت مبارکہ میں انتہائی اہم ترین ضابطہ مسلمانوں کے لیے، یہ ابھی ہم کو قابل عمل باتیں نظر نہیں آ رہی ہے، صرف علم میں اضافے کی باتیں نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم فیلڈ میں نہیں ہیں۔ جب کام کے لیے میدان عمل میں رہیں گے تو یہ سب سامنے ہوگے، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر ہم آ کر قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمارے لیے ایسے رہنما اصول دیں گا، ایسے لگیں گا کہ آج نازل ہوئی ہے یہ آیت، یہ میرا مسئلہ ہے اور آج ہی آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میدان عمل میں ہی اتارا ہے اور اسے میدان عمل میں سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم میدان عمل سے تو سسپینڈ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسا میدان عمل میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ رات کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، جتنا قرآن نازل ہونا تھا نازل کر دیا، سنا دیا، صبح فجر میں آ کر پیارے آقا نے سارا درس دے دیا، ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا مسئلہ حل۔ فلسفے تو ہو سکتے ہیں ایسے جو بیٹھ کر سمجھے جائے اور سمجھائے جائے، میدان عمل میں اس کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، بیٹھ کر نہیں حاصل ہوتی۔ پنکھوں کی ہواؤں میں اور ٹھنڈک کے موسم میں اور روشنائیوں میں بیٹھ کر اس کا فلسفہ سمجھ میں آ سکتا ہے، میدان عمل میں اس کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان کی رسم رہ گئی ہے، روح بلالی نہیں ہے۔ کیوں روح بلالی نہیں ہے؟ اس لیے کہ روح بلالی کے لیے اذان کے مقامات ہوتے تھے۔ بلال کبھی یہاں اذان دے رہے، کبھی میدان میں اذان دے رہے، کبھی تلواروں کی چھاؤں میں اذان دے رہے ہیں۔ یہ جب میدان عمل ہوتا ہے تو بلال کی روح آتی ہے۔ ان سب سے جب ہم بیٹھے ہیں تو صرف رسم اذان باقی ہے، اور رسم اذان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو روح والی اذان کا ہوتا ہے۔ وہاں علامہ اقبال نے پھر کہا، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور، ملا کی اذان رسم اذان رہ گئی ہے، اور روح بلالی کے لیے مجاہد کی اذان چاہیے۔ تو میدان عمل سکھاتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ جو چیز ہم نے میدان عمل میں سیکھی ہوتی ہے وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی، اور انسان اس میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم نے میدان عمل میں سیکھی ہے، ہر شخص نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے میدان عمل میں، جو زندگی نے سکھایا ہے وہ سبق کسی سے بھلایا نہیں گیا۔ اور کلاس روم میں بیٹھ کر جو پڑھائے گئے سبق وہ تو کتنے ہی بھول گئے ہیں، وہ تو کتنے آئے ہیں چلے گئے ہیں۔ فیلڈ کا سبق نہیں بھولا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن کو ایسے ہی میدان میں اتارا ہے، گلیوں کوچوں بازاروں میں اتارا ہے۔ جہاں مسائل ہوئے ہیں وہاں قرآن نازل ہوا ہے، وہ قابل عمل ہوا، اس پر عمل کیا گیا، اور پھر اس نے مومن کی روح کو تازہ کیا، اسے جلا بخشی، اسے میدان عمل میں آگے بڑھایا، ترقی دلائی۔ ابھی ہم تو صرف جمع کر رہے ہیں اپنے پاس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ حقیقت تو تب کھلیں گی، تلقین غزالی تب ملیں گی جب ہم میدان عمل میں ہو گئے۔ ابھی تو فلسفہ غزالی ہے، تلقین غزالی نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفے کی کتاب لکھی ہے، وہ
پڑھ لی جاتی ہے، ہو گیا، احیاء علوم الدین امام غزالی کی کتاب ہے، لیکن وہ فلسفے کھلتے ہیں میدان عمل میں، اسے تلقین غزالی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا نظام ہے، ایک ترتیب ہے، جتنا ہم میدان عمل میں جلدی اتریں گے اللہ قرآن کریم کے علوم و معارف ہمارے اوپر اتنا کھولیں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا، اگر کسی شخص نے کسی شخص سے کہا دائیں طرف دیکھو، بس اتنا کہہ دیا دائیں طرف دیکھو، اب پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، استاذ سمجھائیں گا طالب علم کو، دائیں طرف دیکھو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر استاذ کلاس روم میں مانیٹر سے یہ کہے دائیں طرف دیکھو، اگر پرنسپل صاحب کلاس میں آئے اور انہوں نے ٹیچر سے کہا دائیں طرف دیکھو تو اس کا یہ مطلب ہوگا۔ فٹ بال میچ میں گراؤنڈ میں اگر ریفری اور اگر ٹیم کا کوچ اپنے کسی پلیئر کو یہ کہتا ہے دائیں طرف دیکھو، اگر گول کیپر سے ٹیم کا کوچ کہتا ہے دائیں طرف دیکھو تو اس کا مطلب الگ ہوگا۔ کرکٹ ٹیم کا اگر کوچ اپنے پلیئر سے کہے دائیں طرف دیکھو، کیپر سے کہے دائیں طرف دیکھو، بولر سے کہے دائیں طرف دیکھو، بیٹسمین سے کہے دائیں طرف دیکھو، ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہوگا۔ یہ جملہ اگر فلاں کہے تو اس کا یہ مطلب، فلاں کہیں تو اس کا یہ مطلب، اس لیے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کلاس روم میں اور بات چیت کر رہے ہیں، لیکن جو فیلڈ میں ہوتا ہے، کوئی گاڑی پر چل رہا ہے اور گاڑی پر چلتے چلتے ایک شخص نے کہہ دیا دائیں طرف دیکھو، تو دائیں طرف جیسے ہی کہا دیکھو پیچھے بیٹھنے والے شخص نے، تو گاڑی چلانے والا کیا کرتا ہے؟ گاڑی چلانے والا یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ جملہ فٹ بال میچ میں کہا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے، اور کرکٹ میچ میں کہا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے، کلاس روم میں کہا جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے، یہ نہیں کہتا۔ جیسے ہی کان میں پڑا ہے دائیں طرف دیکھو تو وہ ماسک اوپر کرتا ہے، بس اتنا ہی کرتا ہے، اس کا عمل ہو گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ دائیں طرف کھڑے ہیں جن کے سے بچنے کے لیے ماسک اوپر کرنا ہے، جو نیچے کر لیا تھا دم گھٹنے کی وجہ سے، تکلیف و پریشانی کی وجہ سے، ایک جملے میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر عمل ہو گیا۔ فلسفے نہیں بنائے گئے اس کے، کیوں نہیں بنائے گئے؟ اس لیے کہ میدان عمل میں گفتگو ہو رہی ہے، سیدھے تلقین ملی ہے۔ فلسفے، یہ باتیں کلاس روم میں ہوتی تو فلسفے ہوتے، میدان عمل میں سیدھے تلقین ملی ہے، تو اللہ کا کلام جب میدان عمل میں پڑھا جائے گا سیدھے تلقین ملیں گی، سیدھے عمل میں آئیں گے، اور کچھ نہیں۔ ورنہ ہم میدان عمل میں نہیں ہیں تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ آیت پڑھ کے فلاں جماعت والا یہ کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، فلاں تنظیم والا کہتا ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، بڑے مولوی صاحب ہیں جو سب کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا یہ بھی مطلب ہے، ان کو بھی راستہ دے دیا، پاس دے دیا، چلیے جائیے آپ، یہ آیت پر آپ کا بھی عمل ہو گیا، ہم نے ثابت کر دیا، یہ آیت پر فلاں لوگ اس طرح سے عمل کرتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، چلیے آپ کو بھی پاس مل گیا، تو سب کو سرٹیفکیٹ دیتے جاتے ہیں، ایک آیت پر عمل سب کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے کون سا کیا تھا اس میں سے؟ ہمیں یہ بتاؤ، صحابہ کرام نے کون سا کیا تھا؟ صحابہ کرام نے میدان عمل میں کیا تھا۔ ہم جب میدان عمل میں اتریں گے سب سمجھ میں آئیں گا اور سیدھے عمل ہوگا، اور قرآن ایک عمل کی کتاب ہو جائیں گی، ہم نے فلسفے کی کتاب بنا کر رکھا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی ایسی لگ رہی ہے ہمیں کہ یہ کون سے ایلینز کی باتیں ہیں، کس کو عمل کرنا ہے، اس کے اوپر مسئلہ کیا ہے، یہ سب جو میدان میں ہوگا اسے لگے گا کہ اللہ نے میرے لیے نازل کی ہے، اور آج نازل کی ہے، کہاں ہے محمد مصطفیٰ، ان پر آج نازل ہوئی ہے اور میرے لیے ملی ہے۔ لہذا قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کی جائے، سمجھا جائے۔ آگے چلیے، اللہ فرما رہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، چند احکامات چل رہے ہیں۔ کسی مومن کا قتل کر دینے پر اللہ رب العزت نے مسلمان پر اس جرم کی سزا میں کیا کیا احکامات عائد کیے ہیں۔ اللہ کرے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، مومن کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہے، اس کی شایان شان نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے۔ مسلمان کسی مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، ہاں إِلَّا خَطَأً، غلطی سے ہو سکتا ہے۔ غلطی کیسے ہوتی ہے؟ شکار کے لیے گئے اور شکار
پر نظر ہے، نشانہ ہے، شکار تو نکل گیا، پتہ نہیں تھا کہ ادھر کوئی ہے، اسے لگ گئی۔ وہ مسلمان تھا، اس کی نیت نہیں تھی، اسے دیکھا نہیں تھا، علم بھی نہیں تھا، لیکن شکار نکل گیا، اسے لگ گیا، یہ ہو گیا اس کا قتل، قتل خطا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ گاڑی پر جا رہے تھے اور اچانک کسی سے ایسا ٹکراؤ ہو گیا، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی، ظاہر بات ہے ڈرائیور کا کون دشمن ہوتا ہے، ڈرائیور تو اپنے کام اپنی تنخواہ سے مطلب رکھتا ہے، لیکن کسی گاڑی سے ٹکرا جانا ڈرائیور کا اور اس کا حادثہ ہو جانا، موت واقع ہو جانا، یہ قتل خطا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا کسی مومن سے کسی مومن کا۔ اللہ فرما رہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جس نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا، اب اس نے دو حکم پامال کیے، دو سزائیں ہیں، ایک اللہ کا حق توڑا ہے، ایک بندے کا حق توڑا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مومن کی عظمت، مومن کا مقام اتنا بلند ہے کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، دنیا کا نظام باقی ہے، یہ سب چلتا رہے گا، لہذا مومن کے ساتھ زیادتی نہ ہو، یہ اللہ رب العزت کا حکم ٹوٹا، اور اس بندے کا بھی حق تھا، ہمارے ذریعے اگر اس کا قتل ہو گیا تو دو جرم ہو گئے، دو غلطیاں ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوئی ہے، خطا سے ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ دو سزائیں ہیں تمہارے اوپر، پہلی سزا فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، یہ اللہ کا حق اس سے ادا ہو جائے گا، جو اللہ کا حق ہم نے توڑا ہے، اللہ کے حق میں جو کوتاہی کی ہے وہ ادا ہوگا، ایک غلام آزاد کرو۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کے زمانے میں یہ جو دیت تحریر رقبہ کا جو معاملہ ہے، یہ کیسے ہوتا تھا؟ غلام بھی آزاد کیے جاتے تھے، اگر غلام نہیں 100 اونٹ دیے جاتے تھے، اور 100 اونٹ نہیں دینار دینے ہیں تو 1000 دینار دیے جاتے تھے، اور دینار نہیں ہے درہم ہیں تو 10,000 درہم دیے جاتے تھے، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ ایک غلام نہیں تو پھر 100 اونٹ نہیں تو 10,000 دینار، اور 1000 دینار نہیں تو 10,000 درہم، یہ سب ترتیبیں تھی۔ آج غلاموں کا دور نہیں ہے تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے، 100 اونٹ نہیں دے سکتے تو 1000 دینار نہیں تو 10,000 درہم، ایک مومن ایک جان کے بدلے میں۔ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اللہ فرما رہے کہ یہ کیا جائے۔ اور دوسرے ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، دیت دی جائیں گی جو اس مقتول کے گھر والوں کو دی جائیں گی، الا ان یصدقوا، ہاں اگر اس کے گھر والے معاف کر دے تو الگ بات ہے، اس کے معافی کی الگ ترتیب ہے، لیکن انہیں دیت ادا کرنی ہوگی۔ دیت کیا ہے؟ قصاص نہیں ہوگا یہاں پر، اس لیے کہ غلطی سے قتل ہوا ہے، دیت دی جائیں گی۔ دیت میں ایک جان کے بدلے میں 100 اونٹ ہی ہے، یا پھر دینار دینے ہیں تو 1000 دینار ہے، درہم دینے ہیں تو 10,000 درہم ہیں، یہ ترتیب ہے۔ اللہ فرما رہے فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، یہ تو مومن تھا، کون سا مومن تھا؟ جو ہماری قوم سے تھا، اس کا اگر قتل ہو گیا تو یہ سزا ہے، یہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر ایسے مومن کا قتل ہوا، فَإِن كَانَ، اگر وہ مقتول مومن ہو، من قوم، ایسی قوم سے، عَدُوٍّ لَكُمْ، جو تمہاری دشمن ہے، وَهُوَ مُؤْمِن، لیکن وہ مومن تھا، کسی ایسے خاندان کا، ایسی قوم کا شخص ہے جن کا پورا خاندان تو کافر ہے، یہ اکیلا مومن ایمان قبول کیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اللہ فرما رہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا پڑے گا، ہمارے پاس ہے تو آزاد کر دیں گے، نہیں ہے ہمارے پاس تو خرید کر آزاد کریں گے، لیکن دیت نہیں دی جائیں گی۔ دیت کیوں نہیں دی جائیں گی؟ اس لیے کہ وہ کافر قوم ہے، کافر قوم کو پیسہ دے کر 1000 دینار، 10,000 درہم یہ دے کر کافر قوم کا بھلا نہیں کیا جائے گا، ان کو مضبوط اور پختہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر مقتول مومن ایسے قوم سے ہے جو کافر ہے، بقیہ لوگ سارے کافر ہیں، یہ مسلمان ہوا تھا تو
اللہ کا حق تو ادا کر دیا جائے گا غلام آزاد کر کے، انہیں دیت نہیں دی جائیں گی۔ دوسرا کون ہے مقتول؟ جس سے غلطی سے قتل ہو گیا، یہ دوسرا۔ تیسرا اللہ فرما رہے وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر مقتول ایسی قوم سے ہے، قوم تو کافر ہے لیکن تمہارے ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی قوم کا مومن قتل ہو گیا غلطی سے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو مسلمان ہی کی طرح غلام بھی آزاد کرنا ہوگا اور دیت بھی ادا کرنا ہوگا، اس کا بدلہ خوں بہا، دیت کہتے ہیں، خوں بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ تو جن غیر مسلموں سے صلح ہے، معاہدہ ہے، ان کے حقوق مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں کسی مومن خاندان کے مومن کا قتل ہوا تو جو دینا ہے وہی کافر لیکن معاہد جن سے صلح ہو چکی ہے اس خاندان کے کسی مسلمان کا قتل ہوا تو وہاں بھی یہ حکم ہے، وہی کرنا ہے۔ یہاں تک یہ باتیں ہوئی۔ ہاں اگر یہ نہیں کر سکتے پھر کیا کریں گے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، پیسہ نہیں ہے، اونٹ نہیں ہے، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ فرما رہے 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا پڑے گا۔ 2 مہینے مسلسل، جس دن روزہ چھوڑ دیا درمیان میں وہاں سے دوسرے دن سے پھر شروع کرنا پڑے گا 2 مہینے۔ کسی نے 55 روزے رکھ لیے اور بیمار ہو گیا، صحت ہونے کے بعد اسے پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ جہاں چھوڑا ہے وہاں سے اثر نو پھر سے شروع کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے الگ مسئلہ ہے، اگر عورت کی وجہ سے قتل ہوا ہے اور عورت دیت وغیرہ نہیں دے سکتی ہے، اب وہ جب 2 مہینے کے روزے رکھیں گی تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو رکاوٹ لائی ہے ماہانہ ماہواری میں 7 دن، 3 دن سے 7 دن تک، اگر وہ ان دنوں میں روزے نہیں رکھ سکتی ہے تو جب وہ پاک ہوں گی وہاں سے شروع کریں گی تو اس کی اس غیر حاضری کو اور ان دنوں میں روزہ چھوڑنے کو چھوڑنا نہیں مانا جائے گا۔ وہاں سے جب وہ شروع کریں گی تو اگلے روزے شروع کیے جائیں گے، پھر سے اسے اسٹارٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ عورت کے لیے اس میں سہولت ہے۔ یہ 2 احکامات اللہ فرما رہے توبۃ من اللہ، تمہاری اس غلطی کی توبہ اللہ کی طرف سے تب قبول ہوں گی جب تم یہ کرو گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ رب العزت خوب جاننے والے، خوب حکمتوں والے ہیں، ان کے فیصلے حکمتوں والے ہیں۔ یہ تو قتل خطا کی بات ہوئی، غلطی سے جو قتل ہو گیا۔ اب قتل عمد کی بات ہو رہی ہے، جان بوجھ کر جو قتل کر دے۔ اللہ کہہ رہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جہنم اس کی سزا ہے، اس کا بدلہ ہے، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا۔ ظاہر بات ہے جہنم میں تو غضب ہی ہوگا، لیکن اللہ اور تاکید سے کہہ رہے ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، واعد لہ عذابا عظیما، اللہ رب العزت اسے بڑا عذاب دیں گے۔ اللہ نے اس کے لیے سخت ترین عذاب تیار کیا ہے۔ کیوں قتل عمد اتنا بڑا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اکبر الکبائر کیا ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے شروع کے گناہ کون سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کرنا اللہ کے ساتھ، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، یہ بدترین گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اور شرک پر بھی بہت ساری باتیں ہو چکی ہے کہ شرک کس قسم کے اور کون کون سے ہوتے ہیں۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور صحابی کہنے لگے، اللہ کے نبی نے ان کی خیریت پوچھی تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ کام ہو جائے گا انشاء اللہ وشئت، اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے تو میرا کام ہو جائے گا۔ کیا کہا؟ اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے تو میرا کام ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ تم نے مجھے شریک کر لیا۔ اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہرا لیا ہے؟ صرف یہ کہو انشاء اللہ وحدہ، تنہا اللہ نے اگر چاہا تو میرا کام ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت کے اختیارات میں اگر ہم نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شامل کر لیا، میں بیمار ہوں، اگر اللہ نے اس کے رسول نے چاہا تو بیماری اچھی ہو جائیں گی، میرے گھر کے کام چل رہے ہیں، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو میرا کام اچھا ہو جائے گا، مصیبت میں آ گیا ہوں، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو مصیبت دور ہو جائیں گی۔ یہ ہے عالم تکوینی کے کام۔ نظام تکوینی ہوتا ہے اور ایک نظام تشریعی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہے، بارش ہونی ہے، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو بارش ہو جائیں گی، جو ایسا کہیں گا اس نے شرک کیا، اس لیے کہ بارش صرف اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، رسول اللہ کی چاہت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے اختیارات ہے بارش پر، بچہ ہونے والا ہے، اولاد ہونے والی ہے، اللہ اس کے رسول نے چاہا تو اولاد صحت مند ہوگی، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک کیا ہے، اس لیے کہ اولاد دینا صرف اللہ کا اختیار ہے، رسول اللہ کی اس میں کوئی دخل اندازی نہیں۔ جب رسول پاک کی نہیں ہے تو پیرانے پیر کی کہاں سے آ گئی کہ پیرانے پیر اولاد دیں گے؟ صرف اللہ کا اختیار۔ نظام تکوینی میں کھیتی ہو رہی ہے، دانے ڈال دیے ہیں، بس اللہ اس کے رسول نے چاہا تو اچھی بارش ہوگی، اچھی فصل ہوگیں گی، شرک کیا ہے؟ ان باتوں میں جو صرف اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں، اس میں رسول اللہ کو اور کسی اور کو اگر شریک کیا ہے تو یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہاں، نظام تشریعی کا جہاں معاملہ ہے وہاں اللہ کے ساتھ ان کے رسول کو جوڑا جائے گا۔ نماز مومنوں 5 وقت کی تم پر فرض ہے، کس نے کہا؟ اللہ اس کے رسول نے کہا۔ جھوٹ مت بولو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ بددیانتی مت کرو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ رمضان میں روزے مت چھوڑو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ طاقتور ہٹے کٹے دھڑلے سے رمضان میں دوپہر میں ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہو، مت کرو ایسی حرکتیں، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اس میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو برابر شامل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ نظام تشریعی کی باتیں ہیں۔ اللہ نے بھی حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، رسول اللہ نے بھی دیا ہے۔ جو باتیں قرآن میں کہی گئی ہے وہ حدیث میں بھی تشریح کے ساتھ کہی گئی ہے۔ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت کے احکامات دیے ہیں، جب وہ بیان کیے جائیں گے تو اس وقت اجازت ہے، ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ لیکن جو صرف اللہ کے اختیارات ہیں نظام تکوینی کے، اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو اس میں شامل کرنا شرک ہے۔ ایسی ساری باتیں سمجھ لینا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچائے۔ بہت سارے لوگ اس طرح سے کہتے ہیں، بدعت میں مبتلا لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے میں جب غلو کرتے ہیں تو اللہ کی صفات میں انہیں شریک کر لیتے ہیں، اللہ کے اختیارات میں انہیں شریک کر لیتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ شرک کیا ہے، اور شرک ظلم عظیم ہے، بدترین گناہ ہے، اکبر الکبائر میں پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعت دوسرے نمبر پر ہے، میرے لائے ہوئے دین میں کسی اور بات کو داخل کر دینا جو میں نے پیش نہیں کیا ہے، یہ بدعت، یہ دوسرے نمبر کا بدترین گناہ ہے۔ 100 کبیرہ گناہوں کے برابر ایک گناہ بدعت ہے۔ شراب کی ایک چسکی بھی ویسے ہی حرام ہے، اور شراب کی 100 بوتل بھی حرام ہے، لیکن کوئی شخص محراب پر اور ممبر پر 100 شراب کی بوتلیں لا کر رکھے اور پی جائے، جیسا اسے گناہ ملے گا ایسا ایک بدعت کے رائج کرنے والے کو، ایک بدعت پر عمل کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ کیوں اتنا بڑا کیوں ہے ایک بدعت کا مسئلہ؟ اس لیے کہ شراب کوئی ثواب سمجھ کے نہیں پیتا، ہر ایک کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، جرم ہے، اللہ سزا دیں گے۔ جب اس کا نشہ اترتا ہے اور نصیحت کان میں پڑتی ہے تو وہ روتا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرما، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کس مصیبت میں چلا گیا ہوں۔ لیکن بدعتی وہ دین کی عمارت کو ڈھانے والا ہوتا ہے، وہ دین کو بدنام کرتا ہے۔ جس کام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے دین نہیں کہا، وہ اسے دین کہہ رہا ہے، اس نے دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی ہے۔ شرابی نے نہیں کوشش کی ہے، شرابی کو تو پتہ ہے میں مجرم ہوں، اسے پتہ یہ ہے کہ میں نیکی کا ثواب کا کام کر رہا ہوں۔ دین کے اندر دخل اندازی کرنا، اضافے کرنا، اپنی مرضی سے اس میں باتیں داخل کرنا، اپنے دل کی بات کو ثواب کہنا، اجر کہنا، دین کہنا، اللہ رب العزت ایسے شخص سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر کا گناہ
یہ اللہ کے حقوق سے متعلق تھا۔ بندوں کے حقوق سے متعلق سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے قتل۔ کل میدان محشر میں اللہ کے حق کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا، اور بندوں کے حق کے بارے میں جو سب سے پہلا مقدمہ قیامت میں پیش کیا جائے گا وہ قتل کا مقدمہ ہوگا۔ بدترین گناہ بندوں کے حق کے بارے میں قتل ہے۔ اللہ نے قتل کو، مومن کے قتل کو حرام کیا، اور جس نے جان بوجھ کر قتل کیا ہے، اگر حلال سمجھ کر قتل کیا ہے تو وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ جو مسلمان کے قتل کو حلال جانے وہ کافر ہے، اور جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ دلائل کے ساتھ جس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے اسے کافر نہ ماننے والا خود کافر ہے۔ ہاں، جب تک دلائل سے بات واضح نہ ہو تب تک اگر اس کے بارے میں کوئی نرم پہلو ہے تو اجازت ہے، لیکن دلیلوں سے جب کسی کا کافر ہونا ثابت ہو جائے اسے کافر ہی کہنا ہے، کوئی اجازت نہیں ہے اس کے ساتھ کسی نرم پہلو کی۔ لیکن کسی نے کافر کے قتل کو حلال، کسی نے مومن کے قتل کو حلال نہیں جانا، کسی نے مومن کے قتل کو حلال نہیں جانا، حرام ہی سمجھ رہا ہے، لیکن جان بوجھ کر قتل کے ارادے سے حملہ کیا اور ویسے ہی آلات کے ذریعے حملہ کیا اور قتل کر دیا، ایسے شخص کے بارے میں کہا گیا کہ یہ کب تک جہنم میں رہیں گا۔ خالدن فیہا کا مطلب ہے مدت دراز تک جہنم میں رہیں گا، کب اللہ اسے وہاں سے نکالے گا اور کب جنت میں ڈالے گا، اس لیے کہ مسلمان تھا، اس کے عقائد صحیح تھے، قتل مومن کو حلال بھی نہیں جانتا تھا، لیکن پھر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو یہ مدت دراز تک جہنم میں رہے گا۔ وہ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کب تک اسے جہنم میں رکھے گا، اس کے لیے بدترین عذاب، عظیم عذاب ہوگا، بڑا عذاب اللہ رب العزت نے ایسے شخص کے لیے تیار کیا، اسے اپنے غضب کا، اپنی لعنت کا مستحق بنایا۔ یہاں تک ایک گفتگو ہو گئی۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک واقعہ ہوا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ایک محاذ پر گئے تھے۔ حضرت غالب ابن قصالہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معرکے پر بھیجا، محاذ پر بھیجا، صحابہ گئے ہیں۔ جب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بستی کے پاس ایک بزرگ صحابی، اس بستی میں اکثر غیر مسلم تھے، مسلم نہیں تھے، ان کے خاندان میں تو کوئی بھی مسلم نہیں تھا، مرداس ابن نحیق رضی اللہ عنہ، بوڑھے تھے، ان کے پاس بکریاں تھیں، یہ مدینہ منورہ ہجرت کے لیے بے چین تھے، لیکن سوچ میں مصروف تھے کہ میں اگر چلا جاؤں تو ان بکریوں کا کیا ہو، سوچ میں پڑے تھے کہ میں چلا جاؤں تو پھر بچوں کا کیا ہو۔ ظاہر بات ہے ایک باپ کے لیے یہ انتہائی سنجیدگی کا موضوع ہوتا ہے۔ اسی سوچ میں، اسی پریشانی میں کئی روز گزر گئے تھے، وہ اپنی بستی ہی میں تھے۔ جیسے ہی نعرہ تکبیر کی آوازیں سنی تو جلدی سے تیزی سے اپنی بکریوں کو دوڑاتے ہوئے شاہراہ پر آ گئے، ہائی وے پر آ گئے کہ کون ہیں جو میرے عقیدے سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں بھی اللہ اکبر کہتا ہوں، یہ بھی اللہ اکبر کہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا جو قافلہ آ رہا تھا درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے اپنی بکریوں کے ساتھ اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں۔ اب آنے والے صحابہ ان کے اس دعوی اسلام کو غلط سمجھنے لگے، آپس میں اختلاف ہوا، کچھ رائے یہ بنی کہ یہ مسلمان نہیں ہے، محض ہم سے بچنے کے واسطے کلمے کی بات کر رہا ہے، خود کو اپنی بکریوں کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حالت یہ ہوئی کہ آپس میں اختلاف، نزاع زوروں پر بڑھا اور حضرت مرداس ابن نحیق رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ صحابہ نے ان کے کلمے کو قبول نہیں کیا اور اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا، اور بکریاں مال غنیمت میں شامل کر کے مدینہ منورہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ پہنچے ہیں اور جبرائیل امین بھی پہنچے، اور آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم نکلو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سفر کرو،
فتبینوا تو اچھی طرح تحقیق کرو، چھان بین کرو، ولا تقولوا اور مت کہو لمن القى الیکم السلام، اس شخص کو جس نے تمہیں سلام کیا، حضرت مرداس نے سلام بھی کیا تھا، لست مؤمنا، سلام کرنے والے کو تم یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تم نے ایک سلام کرنے والے سے کہا کہ تم مومن نہیں ہو اور اس پر دست درازی کر دی، اسے قتل کر دیا، تمہارے لیے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ تمہیں حکم ہے فتبینوا، تحقیق کرو، سلام کرنے والے کو مسلمان جانو، اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان پسند کر رہے تھے، بکریوں کو دیکھ کر تم نے مال غنیمت میں اسے شامل کرنے کے لیے ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک سلام کرنے والے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، لست مومنہ کہہ کر کہ تم مومن نہیں ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہیں یہ بکریاں نظر آ رہی ہے، اللہ کے یہاں جو غنیمت ہے وہ نہیں نظر آیا کہ کلمے والے کی عظمت پر، اس کے مقام پر، اس کے ادب و احترام پر تمہیں جنت میں کیسے اعلیٰ مقامات اور کیسا غنیمت ملنے والا تھا۔ کذالک کنتم، اللہ فرما رہے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے، تم نے بھی کلمہ پڑھا تھا، کسی نے تمہارے کلمے کو قبول کیا تھا، تمہیں مسلمان جانا تھا، تب جا کر تم یہاں پہنچے۔ اگر تمہارے ساتھ بھی یہ ہوتا، تم کہتے السلام علیکم اور تمہارے سلام کو قبول نہیں کیا جاتا، تم کلمہ پڑھتے، تمہارے کلمے کو قبول نہیں کیا جاتا اور کہہ دیا جاتا لست مومنہ اور قتل کر دیا جاتا، تو یہاں نہیں آتے۔ جب تم بھی ایسے ہی تھے تو تم نے اس کے کلمے کو کیوں قبول نہیں کیا، اس کے سلام کو کیوں قبول نہیں کیا؟ کذالک کنتم من قبل، تم بھی پہلے اسی طرح تھے۔ فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا۔ فتبینوا، لہذا اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، تبینوا، تحقیق کیا کرو، بغیر کسی تحقیق کے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہنا ہے، لیکن جب تحقیق ہو جائے کلمہ تو پڑھ رہا ہے، عقیدے خراب ہے، تو پھر اس کو کافر ہی کہنا ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں، لیکن غلام احمد قادیانی محمد الرسول اللہ کا ذلی بروزی نبی ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ اس کا عقیدہ ایسا ہے تو یہ کافر ہے، اب اسے کافر ہی کہا جائے گا، چاہے کلمہ پڑھے، چاہے نمازیں پڑھے، چاہے حج کرے، وہ کافر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ناقابل عمل کہنے والا، حجیت حدیث، حدیث کی حجیت کا انکار کرنے والا، قرآن کریم کا منکر ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ وہ نمازیں پڑھے، وہ روزے رکھے، وہ حج کرے، چاہے جو کرے، اس کا عقیدہ جب حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ حدیث ناقابل عمل ہے، اس پر عمل نہیں کرنا ہے، ایسا شخص کافر، اسے کافر ہی کہا جائے گا۔ قربانی کا انکار کرنے والا، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا، نماز جنازہ کا انکار کرنے والا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین، خلفائے راشدین کی عمل کو حجت نہ ماننے والا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی اقتداء کو نہ ماننے والا، قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، ایسے شخص کے بارے میں صاف فیصلہ ہے کہ جب اس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، چاہے یہ کلمے پڑھے، چاہے یہ نمازیں پڑھے، یہ کافر ہے، اسے کافر کہا جائے گا۔ توبہ کر لینا چاہیے، باز آ جانا چاہیے۔ جیسے ہی ایسا عقیدے کا زبان سے اقرار کیا ہے، اظہار کیا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جلدی سے توبہ کر کے تجدید نکاح اگر کر لے تو اولاد حلالی پیدا ہوں گی، ورنہ حرامی پیدا ہوگی۔ ایسے سخت ترین مسائل ہے۔ زبان سے قرآن کے بارے میں تحقیر کے کلمات کہہ دینے والا، کیا کہہ دیا زبان سے؟ کسی نے کہا قرآن پڑھو، قرآن، اس سے ملیں گی ہدایت، کیا جواب ملا؟ کیا لگایا؟ قرآن وران۔ جس نے قرآن وران کہہ کر قرآن کریم کی تحقیر کی ہے، اس کی عظمت کے خلاف جملہ کہا ہے، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔
مرتد ہو جاتا ہے، اسے اسلام قبول کرنا چاہیے، اسے پھر سے نکاح کرنا چاہیے، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ کوئی غیر مسلم ہمارے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے مسلمان ہونا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تم غسل کر کے آؤ، کل آؤ، مولوی صاحب سے پڑھائیں گے۔ جتنی دیر ہم اس کے کفر سے راضی رہے ہیں اتنی دیر ہم کافر ہو گئے۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ کلمہ پڑھاؤ مجھے، اسی وقت کلمہ پڑھانا تھا۔ کھڑے ہیں اور اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ پھر کلمہ پڑھتے ہیں، تو کھڑے سے بیٹھنے تک اتنا جو وقفہ گزرا ہے یہ اس کے کفر سے راضی رہا۔ اس نے کفر کے زمانے میں زندگی گزاری ہے۔ اگر بیٹھنے سے پہلے اسے موت آ گئی تو یہ کافر ہوگا۔ کل پڑھاتے ہیں، رات گزری، یہ سویا رہ گیا، اسے کلمہ پڑھانے میں اس نے تاخیر کی، اتنی رات وہ اس کے کفر سے راضی تھا، یہ مر گیا، یہ کافر کی موت مرے گا۔ اللہ رب العزت کے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر غیر اسلامی عدالتوں میں اپنی خوشی سے اپنے مسئلے لے جانے والے کافر ہو جاتے ہیں۔ فاسق فاجر گنہگار نہیں، یہ کافر ہو جاتے ہیں۔ اگر بغیر توبہ کے، بغیر تجدید ایمانی کے یہ شخص مر گیا تو کافر کی موت مرے گا۔ اتنے سخت ترین مسائل، ایک لمبی فہرست ہے، اور اس فہرست پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ان سب کے یہ جو اختلافات کرتے ہیں، ان سب کے آبا و اجداد کے نطفے کے بننے سے پہلے کے فقہا نے اور محدثین نے یہ فتوے دیے ہیں۔ یہ جماعتیں، تنظیمیں بنانے والے پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت کے محدث جلیل حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے۔ ایک لمبی فہرست میں بیان کیا ہے آپ نے کہ یہ سب کرنے والے کافر ہوتے ہیں۔ اس میں یہ غیر اسلامی عدالتوں میں جانے والے اپنی خوشی سے یہ کافر۔ کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، جتنی دیر تاخیر کی اتنی دیر یہ تاخیر کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے۔ اتنے سخت ترین مسائل۔ ہماری اپنے شہر کی، اپنے ضلع کی، اپنے ملک کی، ہو سکتا ہے ملک میں ہو لیکن اپنے شہر، اپنے ضلع کی مسلمانی کی تو ایسی صورتحال ہے کہ آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنی ساری معلومات، اپنے ساری یادداشت کو دہراتے ہوئے سچے دل سے سوچئے کہ مسلمان اگر یہ حرکتیں کرے تو کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، تجدید نکاح کے بغیر اس کی اولاد حلال کی اولاد پیدا نہیں ہوں گی۔ ایسے فتوے کتنے سنے ہم نے، کہاں سنے، کون سی مجلسوں میں سنے اور کتنی دفعہ سنے، جبکہ اتنا سنگین مسئلہ ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے۔ گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، ان کے بیان کرنے کی تو 20 ہماری مجلسیں ہوں گی، لیکن جہاں بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ایسا کسی مجلس میں تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دشمنیاں ہو جائیں گی، مسئلہ ہے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، اختلافات ہو جائیں گے۔ یہاں اختلاف ہو جائیں گا، تعلق خراب ہو جائیں گا، وہاں قیامت کے دن جب یہ گلے پکڑیں گے مولویوں کے کہ ہمیں کیوں نہیں سنایا تھا پھر دین، 70 سال تمہارے جمعوں کی مجلسوں میں ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے، ہم کافر ہو گئے، تمہیں پتہ نہیں تھا، کیوں نہیں سنایا تھا ہمیں؟ وہاں سارے تعلقات خراب ہوں گے، یہاں کا تعلق آج خراب ہوگا، اللہ پھر دل ملا دے گا جب اس بندے کو حق سننے کے بعد توبہ کی توفیق ہوگی، وہ اور احسان مند ہوگا۔ لیکن آج 4 دن کی دنیا مفادات کے ساتھ گزر گئی، کل میدان محشر میں جب گلا پکڑیں گا کیا جواب دیں گے؟ حق کے اعلاء کے لیے، حق کے سنانے کے لیے، اللہ کی کتاب کھل کر اعلان بیان کر دینے میں جتنی خیانت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں یہ سب کی گردنیں پکڑی جائیں گی۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری کے احساس کے سلسلے میں فکر مند ہوا جائے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل عطا فرمائے۔ وہاں یہ حال ہوا، اللہ نے ارشاد فرمایا بغیر تحقیق کے ایسی حرکتیں نہ ہوں، لیکن جہاں تحقیق ہو جائے وہاں پھر صاف طور پر اسے کافر ہی مانا جائے گا۔ جو نہیں کہیں گا کافر، کسی کافر کو کافر نہ کہنا کافر بنا دیتا ہے۔ اتنا سخت ترین فتویٰ ہے۔ اس لسٹ میں یہ بھی ایک ہے کہ جو کسی کافر کو کافر نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو حق کے معاملے میں کوئی مداہنت نہیں،
حق کے معاملے میں کسی سے کوئی نرمی کا معاملہ نہیں. بندے کا سب سے بڑا رشتہ اپنے اللہ سے ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں. سب سے بڑا رشتہ اپنے اللہ سے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تم جو کر رہے ہو اللہ سب سے باخبر ہے، سب دیکھتا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. مومن کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کے معیار کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں بیٹھا رہنے والا، ایسا بیٹھنے والا گھر میں جو مجبوراً نہیں بیٹھا ہے، صحت مند ہٹا کٹا ہے، کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ شخص اور اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے والا مجاہد، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. دونوں کے درجے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک اپنے گھر میں بیٹھا ہے جہاد چھوڑ کر، اور دوسرا ہے جو جان و مال کے ساتھ جہاد کر رہا ہے. لا یستوی، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرما رہے فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی ہے المجاہدین باموالہم وانفسہم، اپنے مال و جان کے ذریعے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین درجہ، بیٹھنے والوں پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. کیسی فضیلت ہے؟ جب جنت میں سب جنت میں مومنین پہنچ جائیں گے، وہ اپنے بستر پر اپنی چارپائی پر مرنے والا مسلمان جب جنت میں پہنچے گا تو شہید کے مرتبے کو دیکھ کر تمنا کرے گا کہ کاش میرے جسم کو قینچیوں سے چھلنی کر دیا جاتا، میں اس پر صبر کر لیتا، لیکن ان کا مرتبہ و مقام مجھے بھی حاصل ہو جاتا. ایسی اعلیٰ جنت اللہ شہید کو عطا فرمائے گا. اللہ فرما رہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ کا سب سے جنت کا اور بہترین بھلائی اور کامیابی کا وعدہ ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر عظیم کی فضیلت دی ہے. درجات منہ، یہ رب کی طرف سے درجات ہے، وہ مغفرہ اور مغفرت ہے، وہ رحمتاً اور رحمت ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بڑے معاف فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے. ایسی اعلیٰ ترین نیکی اور ایسا اعلیٰ ترین فریضہ اللہ رب العزت نے مومنین کو عطا فرمایا، جس میں اجر و انعام اور جنت کے اعلیٰ ترین درجات اور مقامات اور انعامات اور نیکیوں کے فضائل بیان کیے گئے، سنائے گئے. اللہ رب العزت ہمیں ان فضائل کا کامل یقین عطا فرمائے. یقین جب کچا ہوتا ہے تو انسان نہ عمل پہ آتا ہے، نہ عمل کی نیت بناتا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے جہاد نہیں کیا، نہ نیت کی ارادہ کیا، ایسا شخص جب مرا ہے تو جاہلیت کی موت مرا ہے، منافق کی موت مرا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیے گئے وعدوں کا کامل یقین عطا فرمائے. جو فضائل آقا نے بیان فرمائے ہیں اعمال کے، ان فضائل کا کامل یقین عطا فرمائے. جرأت و ہمت عطا فرمائے، ہمارے عزم و حوصلے کو بلند فرمائے. اللہ کے کامل دین پر مکمل عمل کرنے کے عزائم اور ارادے ہمارے اندر پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام فرائض پر عمل پیرا ہونے کا موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام فرائض میں فریضہ جہاد پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، موقع عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی تمنا کرنے والا بنائے، شہادت کے لیے دعائیں مانگنے والا بنائے، شہادت کی موت عطا فرمائے. اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں.